قانون میں تو دو سزائیں ہیں بڑی، یا سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا۔ یہ تفاوت، یہ فرق کیوں ہے؟ کس وجہ سے جس کو سزائے موت ہونی ہوتی ہے، جو بظاہر جس پر قتل کا الزام ہوتا ہے جس نے، تو اس کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے، یا جس کو پھر عمر قید ہونی چاہیے وہ پھر پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے؟ یہ کیا ہے قانون؟ ایک تو دیکھیں جی، قانون میں دو سزائیں ہیں۔ اگر آپ 302 میں دیکھیں نا، 302A B C، اے کیا ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے قصاص ہے۔ قصاص کیا ہے جی؟ کہ جان کے بدلے جان۔ اچھا، اب قصاص کا کرائٹیریا 304 میں بیان کیا گیا ہے۔ 304 میں کیا ہے کہ یا تو وہ گواہ تزکیۃ و شہود پہ پورے اترتے ہوں، یعنی وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، 4 گواہ ہوں، یا وہ جو جس نے جرم کیا ہے اس نے خود کنفیشن کر لیا۔ اب دیکھیں گے، نہ تو کوئی کنفیشن کرتا ہے، نہ کوئی تزکیۃ و شہود کے معیار کے گواہان ملتے ہیں، تو لہذا 302A میں تو سزا ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن 302B میں جا کے پھر ڈسکریشن آف دا کورٹ، یعنی کہ کورٹ کو ڈسکریشن دے دی گئی ہے کہ جیسی بھی شہادت ہے، کوئی ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے، سرکمسٹانشل ہے، چانس وٹنسز ہیں، وج ٹکر کے گواہ ہیں، یا جیسی بھی شہادت آپ کے پاس ہے، اس شہادت کو آپ نے جانچتے ہوئے ایز اے تعزیر کیا ہوتا ہے؟ ڈسکریشن آف دا کورٹ۔ پھر 2 سزائیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے، وہ جان جو ہے وہ مثلا اغوا برائے تاوان میں بھی کسی کی جا سکتی ہے، وہ جان ڈکیتی ود مرڈر میں جا سکتی ہے، یا ریپ کیسز میں بھی جا سکتی ہے۔ تو وہاں پہ پھر سزا 2 ہے، ایک کیپٹل پنشمنٹ ہے، ڈیتھ سینٹنس ہے، اور دوسری لائف امپریزنمنٹ ہے 25 سال۔ وہ سمپل امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا قید وا مشقت بھی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن صورتوں میں کسی بھی شخص کو، اس نے اگر کسی کی جان بھی لے لی ہے، کیس بھی ثابت شدہ ہے، پراسیکیوشن نے اپنا کیس بھی ثابت کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس کو سزائے موت کی بجائے عمر قید ہوتی ہے، تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کیس مٹیگیٹنگ سرکمسٹانس میں آئے۔ مطلب مٹیگیٹنگ سرکمسٹانس کیا ہے کہ اگر اوفینڈر جو ہے وہ جووینائل ہے، وہ بلو دا ایج آف 18 ایئر ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ جووینائل ہے، تو جووینائل کا ٹرائل کے لیے بھی علیحدہ عدالتیں ہیں، جووینائل کے لیے جیل بھی علیحدہ سے ہے، اور جووینائل جو ہے وہ اس کی سزا بھی جو ہے اس کو میکسیمم 25 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو لہذا وہ ڈیتھ سینٹنس یا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ کوئی جووینائل نہ بھی ہو، اس کی ایج جو ہے وہ 19 سال ہے، یہاں تک کہ عدالتیں 20-21 سال تک بھی جو ہے وہ لیسر ایج کو کنسیڈر کرتے ہوئے، اور عدالت کہتی ہے کہ یہ فرسٹ اوفینڈر ہے، اس کو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دینا چاہیے، تو اس کو لائف امپریزنمنٹ، اس کی سزا ڈیتھ سینٹنس کی بجائے، پراسیکیوشن کا کیس ثابت شدہ ہوتا ہے ہر لحاظ سے، لیکن اس بنا پہ اس کو ڈیتھ سینٹنس کی بجائے عدالتیں لائف امپریزنمنٹ کی سزا دے دیتی ہیں۔ اسی طرح بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ عمر بھر کی قید بھی تو ہو سکتی ہے۔ عمر بھر کی قید، دیکھیں عمر قید کا مطلب ہوتا ہے 25 سال، تو 25 سال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری معافیاں، تلافیاں، عید، شبرات، یہ یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ 15 سال، 17 سال، 14 سال، اس ریڈیس میں نا لوگوں کی عمر قید پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض کا میں نے دیکھا عدالتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ کسی کو عمر قید ہوئی ہے نا، تو وہ عمر قید جب ہوئی ہے تو عدالت اپیل سٹیج پہ جا کے دیکھتی ہے کہ اس کی سزا، اس نے 10 سال گزار لی ہے، 11 سال گزار لی ہے، اس کا 10 سال جیل کا کنڈکٹ جو ہے، جیل سے رپورٹ بھی منگوا لی جاتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سابقہ ریکارڈ ایسا نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے بھی عدالتیں اس کی لائف امپریزمنٹ پوری ہونے کی بجائے وہیں پہ عدالتیں کہہ دیتی ہیں کہ اس کا سٹیٹس سزا یافتہ رہے گا، لیکن اس کی سزا ہم یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی عدالتیں وہاں پہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں آلریڈی انڈر گان، کہ جتنی یہ گزار چکا ہے اس کی انڈر گان کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، جو جرمانہ اس کے ذمہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کو جمع کروائیں یا وارثان کو جو کمپنسیشن ہے وہ دے دے، تو جتنی سزا اس نے کاٹ لی ہے وہاں پہ ہی اس کی جو ہے وہ جان بخشی ہو جاتی ہے۔ چلیں اسی سوال کے اندر ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ بعض کا ساتھ جرمانہ بھی ہو جاتا ہے، وہ جرمانہ ادا نہیں کرتا تو اچھا، قانون میں نا آپ نے دیکھا ہے کہ جب سزا سناتے ہیں نا، آپ کسی ججمنٹ کا پیرا پڑھے نا، تو عدالت لکھتی ہے کہ جی اس نے یہ اوفینس کیا،
فرض کریں 302 آفینس ہے, 392 آفینس ہے, 365 آفینس ہے, یہ سارے. اچھا وہ کہتی ہے کہ اس کی قانون میں اتنی سزا ہے, قانون کے مطابق پراسیکیوشن کے کیس کے مطابق یہ کیس ثابت ہو گیا ہے, تو لہذا اس کو اتنی سزا دی جا رہی ہے, 25 سال دی جا رہی ہے, لائف امپریزنمنٹ دی رہی ہے. اچھا اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے SI یا RI, یعنی یا پورا لکھ دیا. SI کا مطلب ہوتا ہے سمپل امپریزنمنٹ ہے, RI کا مطلب ہوتا ہے ریجرس امپریزنمنٹ, قید باب مشقت ہے. تو وہ اس میں جو جیل کے SOPs ہوتے ہیں اس کے حساب سے پھر اس کی لائف ہوتی ہے. دوسرا فائن ہوتا ہے اور ساتھ کمپنسیشن ہوتی ہے. اچھا فائن اور کمپنسیشن میں بتا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ پیسے آپ جمع نہیں کرواتے فائن اسٹیٹ کو جاتا ہے, کمپنسیشن جو ہوتی ہے وہ جو قانونی وارثان ہیں ان کو جاتی ہے. اگر آپ نہیں دیتے تو اس کے متبادل پھر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اتنی سزا 6 مہینے کی سزا اور سرو کریں گے. نہیں تو اگر آپ فرض کریں آپ کو انڈر گون کر دیا تو آپ کو عدالت کہتی ہے آپ چھوڑ رہے ہیں, یا پھر وہ 3 مہینے یا 6 مہینے کا پیریڈ جو آپ کمپنسیشن کا یا فائن کا پورا کریں گے, یا پھر اسی وقت آپ جمع کروا کے باہر آ جائیں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ نصیر صاحب.